جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے حاضرین، ناظرین اور معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے انتہائی اہم اور موجودہ حالات کے مطابق جو سب سے ضروری بات ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بیماریوں کا دور ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں ہر انسان مبتلا ہے، تو ان کے علاج کے لیے لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں اور وید ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہے اور پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، محنت سماجت بھی کرتے ہیں اور لائنوں میں بھی لگتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ بعض بار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ مجھے یاد اچھی طرح ایک عورت کا ذکر، جس عورت نے شوکت خانم ہاسپٹل میں گئی اور جا کر کینسر کے متعلق ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میری مرض کے متعلق میں کیا کروں۔ اس نے کہا فلاں فلاں ٹیسٹ کرواؤ۔ جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ چلے جائیں، اللہ کی یاد میں رہیں، جو وقت آپ کو مل جائے، ہمارے پاس آپ کی مرض کا کوئی علاج نہیں۔ اور اس خاتون کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے کہ آپریشن کروانا پڑا یا کینسر کے متعلق تھراپی لگانی پڑی تو میں لگوا لوں گی۔ اس نے اسی ہاسپٹل میں پیسوں کو پھینک کر کہا کہ لوگوں، آج یہ دولت، یہ روپیہ، یہ سرمایہ مجھے بچا نہیں سکا، میں نے اس کو آگ لگانی ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، جو میری جان بھی نہیں بچا سکا۔ تو حضرات، میں آپ کے سامنے ایک ایسا طریقہ بتانا چاہتا ہوں جو سنت سے منقول ہے اور بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا، لوگوں داؤ بصدقہ، اپنی بیماریوں کا، اپنے مریضوں کا، داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو وہ کہ اللہ، میں نے ڈاکٹر کو 50,000 روپیہ 10,000 روپیہ لگانا تھا نا، میں تیرے راہ سے میں 20,000 نکال دیتا ہوں، میرے اللہ شفا پھر بھی تو نے دینی تھی، اب تو مجھے اسی ذریعے سے شفا عطا فرما۔ آقا نے فرمایا اللہ شفا دے دیتے۔ اور ایک بندے نے، عرب کے ایک بندے نے بتایا کہ میری والدہ کی طبیعت گھر میں خراب ہوئی، کسی نے فون کیا کہ والدہ آپ کی کومے میں چلی گئی، فوراً آؤ۔ میں اپنے آفس میں تھا اور جب واپس میں گھر آنے کے لیے آفس سے نکلا، گاڑی پر بیٹھنے لگا، اچانک میں نے دیکھا ایک بلی لنگڑی وہ بڑی آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ میں نے بقالے سے، یعنی مارکیٹ سے، دکان سے، شاپ سے دودھ لیا، پیالے میں ڈالا، بلی کو پلا دیا۔ بلی کو دودھ پلایا، گاڑی میں بیٹھا اور گھر آیا، فوراً ہاسپٹل گیا تو انہوں نے کہا بھی والدہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو چکی ہے۔ وہاں گیا تو والدہ تبسم فرما رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جان، آپ کو تو کومے میں آپ چلے گئے تھے۔ کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ طبیعت واقعی میری ایسی تھی تو مجھے طبیعت بہتر ہوئی، اچانک بہتر ہو گئی، خواب آئی، میں نے دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس عورت کو شفا دے دے، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ تو اس بندے نے ایک بلی کو دودھ پلایا، اللہ نے اسی وجہ سے اس کی والدہ کو شفا دے دی۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صدقہ بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، روحانی بیماریوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو۔ نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا دل بہت سخت ہے، دل میں نرمی نہیں آتی، رقت نہیں آتی، میرے دل میں بڑی سختی رہتی ہے، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا تیرا کام ہے، اللہ تیرے دل کی سختی کو نرمیوں میں بدل دے گا۔ یہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے صدقہ۔
اور میں کہتا ہوں معاشرتی، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں نا، مثلا چوری اور کنجوسی، بخل اور زنا، ایسے یہ کام جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا علاج بھی بہترین صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی کہنے لگے کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کسی کو دینے کے لیے رات کو نکلا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، چھپ کر کسی کو زکوٰۃ دے دوں۔ رات کے اندھیرے میں نکلا، ایک بندہ ملا، اس کو میں نے اچانک ہاتھ میں پیسے تھما دیے۔ صبح مجھے پتہ چلا وہ تو چور تھا۔ مجھے بڑا قلق ہوا، بڑی پریشانی ہوئی، اور میں اگلے دن کہا نہیں، وہ تو زکوٰۃ پھر چور کو چلی گئی، اور میں پیسے لے کر پھر نکلا اور میں نے کہا بھی کسی اور کو دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر رات کو گیا اور دیکھا میں نے تو ایک بندہ تھا، اس کو میں نے پیسے زکوٰۃ کے دیے، اور جب صبح ہوئی لوگوں نے بتایا وہ تو زانی تھا، وہ رات میں زنا کرنے جا رہا تھا۔ مجھے پھر پریشانی ہوئی، اللہ میں نے تو زکوٰۃ دی ہے، یہ زانی کو چلی گئی۔ پھر میں نے تیسرے روز ارادہ کیا کہ اب پھر میں زکوٰۃ دوں گا، تاکہ وہ تو زانی کو چلی گئی ہے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلی۔ تیسرے روز نکلا، رات کو ایک اور بندہ ملا، وہ لگتا تو امیر تھا، میں نے اسے پیسے دے دیے، اور صبح پتہ چلا کہ وہ تو ایک بہت مالدار بندہ تھا۔ میں نے نبی پاک کو بتایا، نبی پاک نے فرمایا تیری زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے، اور جو تو نے چور اور زانی کو دیے ہیں، ہو سکتا ہے تیری زکوٰۃ دینے کی وجہ سے چور اپنی چوری سے رک جائے، اور زانی اپنے برے کام سے رک جائے، اور مالدار کو عقل آ جائے کہ لوگ رات کی تنہائیوں میں بھی مال تقسیم کرتے ہیں، میں اتنا مالدار ہوں، میں بھی اپنا مال لوگوں میں تقسیم کروں۔ تو اس لیے صدقہ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندے کو بری موت سے بچاتا ہے صدقہ۔ اچھی موت اگر چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو۔ محبوب کائنات نے فرمایا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن یہ صدقہ دیا ہوا بندے کے اوپر ایک چھتری بن کر آ جائے گا۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے، بندے پر اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ ناراض ہو کر اس پر سختیاں شروع کر دے تو بندہ صدقہ دے دے، اللہ صدقے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی ناراضگی کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، تو صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دینا چاہیے، اور صدقے سے بیماریوں کا، روحانی، جسمانی، معاشرتی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ اپنے ہاتھ سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔